میرے بھائی مرحومہ مغفورہ کے فرزند ابھی کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد کے مراحل کے حوالے سے کوئی بات ہو، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہوگی، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ قبر دریچہ ہے، دروازہ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ جیسے ایک بہت بڑا مکان ہو مگر دروازہ اس کا ایک ہی ہو، اور بہت سے ہوں بھی تو کہا جائے گا کہ صدر دروازہ یہ ہے۔ ہمارے مرنے والوں کے لیے صدر دروازہ ان کی قبر ہے۔ اگر ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے تو ہمیں ان کی قبر پہ جانا ہوگا، وہ برزخ میں کسی جگہ پر بھی ہوں، مگر جب ہم ان کی قبر پہ جائیں گے تو انہیں وہاں اطلاع ہوگی کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے۔ اور جب ہم وہاں کوئی ہدیہ چھوڑ کر آئیں گے، اور انہیں کیونکہ وہاں ہدیہ مادی نہیں چاہیے، روحانی چاہیے، تو جب ہم ہدیہ چھوڑ کر آئیں گے تو وہ ہدیہ وہ جہاں پر بھی ہوں، فرشتے وہ ہدیہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے وہ ہدیہ پہنچتا ہے، جیسے آج یہ مجلس کا ہدیہ انہیں پہنچے گا، یہ ذکر سیدہ کا ہدیہ انہیں پہنچے گا، اس کا تو ثواب ہی کچھ اور ہے، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اور انفرادی عبادتیں اور ذکر اور فاتحہ اور اجتماعی دعا اور ذکر اہل بیت کا ثواب جب ہم بھیجتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ یقین جانیے، احادیث کے اندر ہے کہ جب یہ ثواب اسے پہنچتا ہے تو وہ جس منزل پر ہوتا ہے اس منزل میں اس کے آسانی آ جاتی ہے، اور وہ وہاں سے اپنے عزیز کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ ہدیہ بھیج کر مجھے اس مشکل سے نکال دیا۔ میری اور آپ کی تو یہ بات ہے، لیکن علی و بطول کا تعلق، رشتہ، فرمایا یا علی مجھے قبر میں اتار کے چھوڑ کے نہ جانا، میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہر مسلک اور مکتب میں اپنا انداز ہے، ہمارے یہاں ایسا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے۔ لہذا جس سے جو حوالہ ہے اس روایت کا کہ خود بی بی نے قبر پہ قرآن پڑھنے کی تاکید کی اور ساری رات بیٹھ کر مولا علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ سلمان حسنین کو گھر لے جاؤ، میں فاطمہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اجرکم علی اللہ۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے۔ کائنات کی ساری مائیں قربان کربلا کی ماؤں پر، جن کا جگر، جن کا حوصلہ، جن کی ہمت ایسی کہ ایسے ایسے حسین جمیل اپنے بچے قربان کر دیے۔ ساری دنیا کا حسن جمع کر لیا جائے تو حضرت علی اکبر کی انگشت مبارک نہیں بنتی، حضرت علی اکبر کے ہاتھ کی انگشت مبارک نہیں بنتی۔ اس حسین لال کو ام لیلہ بی بی نے قربان کر دیا۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یقیناً سخت ہے ماں کا چلے جانا، مگر ہماری ساری مائیں قربان اس ماں پر جو جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال کیسے اپنے بابا پہ قربانی دو گے، کیسے اپنے بابا پہ قربان ہوگے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے رباب تیرا بچہ چل نہیں پاتا، مگر یہ کل میدان کربلا میں سب سے آگے ہوگا، سب سے بڑی قربانی تیرے بچے کی ہوگی۔ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بیٹھ کر سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اپنے حال کو بیان کر رہی ہے، اپنے احساسات کو بیان کر رہی ہے۔ علی اکبر کل بابا پہ قربان ہونے جانا ہے، دیکھو میرے لال کہیں دوسرے بھائی قربان ہو جائیں اور تم رہ جاؤ، کوئی ایک بال برابر بھی یہ نہ سوچ لیا جائے کہ حسین کا بچہ رہ گیا اور حسین کے بھانجے اور بھتیجے قربان ہو گئے۔ اے میرے لال سب سے پہلے تمہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر میں نے مولا نے ایک اور ماں کی آواز سنی جو دو دائیں بائیں لیے بیٹھی تھی، یعنی جس ماں کے برابر میں ایک جانب ایک بیٹا بیٹھا تھا،
اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھا تھا، اور وہ دونوں سے کہہ رہی تھی اونو محمد، کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے، اور میرے لال تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں، تمہیں بتانا ہے کہ تم کون ہو، کس کے نواسے ہو۔ پھر تھوڑے سی آگے بڑھی تو ایک بہن ہے جو بھائی سے بات کر رہی ہے، اور وہ بہن ام کلثوم ہے جو عباس سے بات کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کیا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں۔ ان ماؤں میں ایک ماں وہ بھی ہے کہ جس کا بچہ ابھی کچھ دن پہلے دولہا بنا تھا، اور ابھی دلہن کو، اپنی بہو کو اپنے ساتھ لائی ہے، اور اس بہو کے ہاتھوں سے رنگ حنا بھی ابھی نہیں گیا۔ یہ زوجہ ہے، یہ ماں ہے جو اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو بار بار کہہ رہی ہے، اے عبداللہ ابن وہب کلبی، کل قیامت میں اگر فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، اے مادر وہب کلبی، میرا بچہ مارا گیا، تیرا بچہ زندہ رہ گیا، میں نبی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ جاؤ جا کے حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ تو جب آئے تھے نا حضرت وہب کلبی امام حسین کے سامنے، تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ تم اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تمہاری ابھی تو کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے۔ تو کہا مولا آپ کے عقب میں میری زوجہ بھی کھڑی ہے اور میری ماں بھی کھڑی ہے، اور یہ دونوں مجھ سے کہتی ہیں کہ اب خیمے میں نہ آنا، جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ تو حضرت مادر وہب کلبی سے امام حسین نے پوچھا، بی بی آپ کیوں ایسا چاہتی ہیں؟ یہ تو آپ کا سہارا ہے۔ کہ میں قیامت میں نبی زادی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ زوجہ وہب سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں چاہتی ہوں میرا شوہر قربان ہو جائے، مگر میں آپ کے سامنے ان سے دو باتیں ضرور کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کروں گی کہ یہ آپ کے سامنے وعدہ کریں میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا فرمائی اور فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے نا؟ ہاں عزادارو، کربلا میں یہ واحد عورت ہے جو شہید ہوئی ہے عاشور کے دن۔ کربلا میں یہ خاتون عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب اس کے شوہر کا سر کاٹا جانے لگا تو اس نے بڑھ کر اس ظالم کا ہاتھ روکنا چاہا تو اس کے سر پہ گرز لگا، اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب ہم دونوں ساتھ جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا تمہاری دوسری کیا بات ہے؟ کہ مولا میری دوسری بات یہ ہے کہ میرا شوہر آپ کے سامنے اجازت دے کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میں جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں، میں اپنا خیمہ چھوڑ کر بی بی کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں جب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں گی تو میرا پردہ بچ جائے گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ اے زوجہ وہب اگر تم عصر عاشور ہوتی اور 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی کہ کیا ہوا نبی زادی زینب کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا عزادارو۔ میں نے اپنا بیان، اپنا خطاب مکمل کر دیا، میرے بھائی نوحہ پڑھیں گے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک ماں کا اور نام سن لیجئے جو ماں کربلا میں اپنے چاروں بیٹے قربان کر دیتی ہے مگر بچوں کے لاشیں اس نے نہیں دیکھے، روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اپنے چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرا عباس کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔